ثانیہ گل پلازا کے بعد ایک بار پھر پیپلز پارٹی پہ بڑی تنقید کی جا رہی ہے. سینٹ کے اندر بھی, نیشنل اسمبلی کے اندر بھی باز گشت ہوئی ہے اس کے اوپر, دونوں طرف سے ریمارکس آئے ہیں. ایم کیو ایم تنقید کر رہی ہے, دوسری جماعتیں تنقید کر رہی ہیں. شیلا رضا صاحبہ نے کہا کہ ریسکیو آپریشن بہتر ہونا چاہیے تھا, جس سپیڈ سے ہوا وہ سپیڈ بہتر ہو سکتی تھی. ہماری فائر فائٹنگ کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جو فائر فائٹرز کا حال ہے, وہ بھی پوری قوم نے دیکھ ہی لیا ہے. آپ کی رائے سر اس پورے ثانیہ کے اوپر, اور جو تنقید ہو رہی ہے آپ سے کیسے ڈیفینڈ کریں گے سر؟ جی, ایک تو میرے خیال میں تنقید ہو رہی ہے سر. سب سے پہلے تو اس کو دیکھا جائے کہ یہ بلڈنگ کب بنائی گئی, کب اس کے اندر کیا کچھ ہوا. یہ 98 میں بلڈنگ کمپلیٹ ہوتی ہے اور اس کے اندر پھر کمپلیشن کے بعد یہ کام شروع کرتے ہیں اضافہ کرنے کا. بس 1021 دکانیں جو تھیں اس کی گنجائش تھی, اور نیچے پارکنگ جو تھی وہ نیچے دی گئی تھی, جو بیسمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر. پارکنگ کو پھر شفٹ کر دیا گیا چھت کے اوپر, اور نیچے اور 179 دکانیں اور ایڈ کر دی گئی. ٹوٹل دکانیں ہو گئی 1200, جبکہ اوریجنل دکانیں تھی 1021. تو یہ کیونکہ پیسہ کمانے کا شوق تھا غالباً بلڈرز حضرات کو, تو کر دی گئی. اور اس کی جو تھی نا ریگولرائزیشن, اس کو ریگولرائز کیا گیا سندھ گورنمنٹ میں, جس وقت ایم کیو ایم سے ہمارے دوست بھی موجود تھے, جس وقت ایم کیو ایم سندھ گورنمنٹ میں کولیشن کا پارٹ تھی. 98 نہیں 2003 میں کمپلیشن 2003 میں ہوئی. 2003 نہیں, کمپلیشن 98 میں ہوئی تھی. کہ جو اضافہ ہوا مختلف چیزوں کا, اور جو کوریڈورز کو اور پارکنگ کو ختم کر کے, کوریڈورز کو چھوٹا کر کے جو دکانیں اور بنا دی گئیں, 180 کے قریب دکانیں اور بنا دی گئیں, وہ اس کو ریگولرائز کیا گیا 2003 میں, جس وقت ایم کیو ایم کولیشن کا پارٹ تھی. اور کراچی کے ایم سی میں جو گورنمنٹ تھی وہ جماعت اسلامی کی تھی, سٹی گورنمنٹ جماعت اسلامی کی تھی. ابھی میری بہن کہہ رہی تھی کہ جی کراچی کے لیے پی ٹی آئی نے بہت کچھ کیا. میں یقیناً کیا ہوگا پی ٹی آئی نے, لیکن مجھے آج تک یاد نہیں آیا کہ انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم تھے, کیا انہوں نے کبھی ایک رات بھی کراچی میں گزاری تھی؟ او بھائی, میں نے نہیں کہا وہ مان رہی ہیں کہ وہ بھی کچھ نہیں کر پائیں کراچی کے لیے, انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے. تو وہ بھی کچھ نہیں کر پائے. تو یہ تو اصل مسئلہ جو ہے نا وہ بیسکلی یہ نہیں ہے کہ ہاں ایک چیز جو ہے نا اس میں ڈیلے ہوئی کو 1.5-2 گھنٹے کی پانی کے آنے میں. فائر فائٹرز کے پاس ماسک تھے سر؟ فائر فائٹرز کے پاس کچھ کے پاس ماسک تھے, کچھ کے پاس نہیں تھے. اور جو مسئلہ ہوا وہ بیسکلی یہ ہوا, پانی تھا سر پینے کا ان کے پاس, پانی تھا ان کے پاس پینے کا؟ سر پانی پینے کا غالباً نہیں تھا, پانی نہیں تھا. لیکن دیکھیں پانی پینے کا ساتھ لے کے وہ نہیں آتے, لیکن جو ٹینکر میں پانی آ رہا تھا اس میں ڈیلے ہوئی. یہ بات ہم مانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود کہ لوگوں کو ہٹایا جا رہا تھا. لیکن آپ کو پتا کراچی کی ٹریفک جس قسم کی ہے, اس کے اندر لوگوں کو احساس نہیں ہوتا, ایمبولینس کا احساس نہیں ہوتا, باقی تو بات کی چیز ہے. اس وجہ سے ڈیلے ہوئی. دوسری ہوئی کیونکہ لوگوں نے ارد گرد سے جو ارد گرد لوگ کھڑے ہوئے تھے اور گھرا ہوا تھا گل پلازا کو, اس کے وجہ سے اندر جانے میں ڈیلے ہوئی. سر صاحب میرا سوال سنیں سر پلیز, میرے آپ سے ریکویسٹ ہے سر. سر اب ہم جانتے ہیں کہ کراچی 3 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے, 1000 یہاں فائر فائٹر ہیں. فائر فائٹروں کی عمریں, ان کی حالت, ان کی رہن سہن, ان کی فزیک, ان کی فٹنس, ان کی ٹریننگ, ان کی ٹیکنیک, ان کا سامان, ان کے پاس فائر سٹیشنز ہونا, صرف 29 فائر سٹیشن, ان میں سے بھی بہت سارے غیر فعال ہونا, تھوڑے سے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں. ڈونٹ یو تھنک کہ سر 2007 سے آپ کی حکومت ہے, آپ بڑے آسانی سے اپنا دامن جھاڑ دیتے ہیں کہ 1998 میں بنی تھی, 2003 میں کلیئرنس ملی تھی, ایم کیو ایم والوں نے کروائی تھی, ہمارا تو اس میں کوئی قصور ہی نہیں ہے. سر 2007 سے آپ حکومت میں ہیں, ہاؤ کین یو گیٹ اوے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا قصور نہیں ہے, میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ ہمارا قصور نہیں ہے. میں نے کہا کہ جو کچھ ہوا اس کے اندر ہم سب کا مل کے کلیکٹیو قصور ہے. لوگوں کو دباؤ میں لا کر کیا ہم سسٹم کو چلا سکتے ہیں؟ عوام کو بولنے دیں. عوام میدان میں ہوں تو بڑے سے بڑے دشمن کو زیر کرنا کو مشکل کام نہیں ہوتا. ہمارا مطالبہ ہے بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے. 1 سال سے ہائی کورٹ کے اندر کیسز بدلے جا رہے ہیں, چلائے جا رہے ہیں, گھسیٹے جا رہے ہیں. اسد عمر صاحب کہتے ہیں چلتے ہی نہیں ہیں. یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے ابھی بتائیں, آپ کو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہی ہیں, جو کہ آج اپوزیشن لیڈر بن چکے ہیں سینٹ کے اندر. گفتگو کریں گے اس کے اوپر. سب سے پہلے نصرت واحد صاحبہ آپ سے شروع کرنا چاہوں گا میں. نصرت صاحبہ,
اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ ہماری جو لیگل پٹیشنز ہیں عدالتوں میں نہیں سنی جا رہی ہیں. ہم پہلے بھی پی ٹی آئی والوں سے سوال کر چکے ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو آئینی ترامیم آئی ہیں اس کے بعد عدالتیں حکومت کنٹرول میں آ گئی ہیں, اب ہمارے کیسے سنے نہیں جاتے ہیں. دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ عمران خان کو عدالتوں سے رہا کرائیں گے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کہتے ہیں عوام کو بولنے دو. تو یہ دوبارہ جو ہے ایک انقلابی جملے ہیں جو مجھے نہیں لگتا کہ اس موجودہ سیاسی ماحول کے اندر ان کے اوپر عمل درآمد کبھی ممکن ہوگا. آپ کی رائے نصرت صاحبہ, ڈو یو تھنک علامہ راجہ ناصر عباس صاحب یا محمود اچکزئی صاحب ان امپورٹنٹ پوزیشنز پہ آ کے کچھ حاصل کر پائیں گے؟ جی انشاءاللہ ضرور, کیونکہ ان لوگوں کی سنسیریٹی کے اوپر خان صاحب نے یقین کیا ہے اور ان کو وہ پوزیشنز دی ہیں جس پہ یہ آگے بڑھ کے کام کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ جو فیشزم ہے, جو فسطائیت کا ذکر کیا جاتا ہے ان کی طرف سے, آج بھی انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی مثال دی, بتایا کہ تاریخ گواہ ہے کہ ان کے خلاف کس طرح فیصلہ آیا تھا, اور وہ بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے لیڈر کو رہا کیا جائے. ڈو یو تھنک کہ عمران خان کی رہائی میں یہ دو انڈیویجولز کچھ ڈفرنس لا پائیں گے؟ آر یو جی امید ہے آپ کو؟ جی امید ہے کہ یہ دونوں کچھ نہ کچھ ڈفرنس لا پائیں گے, اس لیے کہ جن کو لے کے آئے تھے پہلے, دیکھیں جو سچویشن ہے ہماری وہ نارمل سچویشن نہیں ہے. ہمارا لیڈر اندر پڑا ہے, اندھیرے پہ پڑا ہے, اس کا کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے, کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو پاتی کہ وہ اپنی چیز کنوے کر سکے. اور اس صورت میں جو لیڈرز یہاں پہ تھے جن کو چنا گیا تھا وہ لوگ سیاستدان نہیں ہیں, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اس میں چاہے اسد عمر کو ہی لے لیں, 13 کے بعد آئے, اور باقی جو اس وقت کے چیئرمین جن کو بنایا ہے ٹیمپرری, اور باقی لوگ جتنے تھے وہ سب ان میں سے ہارڈلی سیاستدان ہیں. وہ یا تو وکیل ہیں یا کہیں اور سے کسی اور نے ریکمینڈ کر دیا, کیونکہ خان صاحب خود تو لسٹ نہیں بنا سکتے تھے. وہ جس جگہ پہ بیٹھے تھے وہاں تو ان کے پاس تو شروع سے نہ پیپر جا سکتا ہے نہ قلم جا سکتا ہے. لوگوں نے کہا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اعتماد کیا ساروں کے اوپر, اور اس طرح لسٹ بن گئی, لوگ آ گئے. اب جب آ گئے تو ان کو اتنے بڑے بڑے عہدے مل گئے اور اتنا پیسہ مل گیا, اتنی پوزیشن مل گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ساری کمیٹیوں کے چیئرمین بھی بن گئے, نہیں بھی بنے تو کمیٹیوں میں موجود ہیں. فلو آف انکم بہت زیادہ ہو گیا, اور پھر انسیکیورٹیز بڑھتی گئیں. ایک تو یہ کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی جس طرح آپ نے اس میں ذکر کیا, اس کے بعد بکلا کی جو ایک عدالتوں کی طرف جو تھا, خان صاحب ہمیشہ سے یہ بات کرتے تھے کہ میں عدالت کے تھرو نکلوں گا باہر, مجھے کسی سے کوئی معاہدہ نہیں کرنا, کوئی کمپرومائز نہیں کرنا, میں عدالت کے تھرو. لیکن اس سچویشن کے بعد عدالتوں کے اوپر بھی کوئی کیا ریلائی کرے گا؟ مجھے بتائیے کہ ہمارے لیڈرز کا. عمران خان کو چاہیے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے کہے کہ امریکی عدالتوں میں کیس چلائے ان کا, پھر وہ شاید رہا ہونے کے چانسز بڑھ جائیں. امریکی عدالتوں میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کیا کر ٹرانسفر کرا لیں کیسز امریکہ, امریکن عدالتیں کر لیں گی. آپ کو پتہ ہی ہے کیا ٹرمپ نے ڈرامہ کھیلا ہے. خیر بہرحال یہ والی سچویشن جو ہے نا, رائٹ میڈم. سینیٹر